تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک، ساری کائنات کا علم اس کے پاس ہے. ازل سے لے کر ابد تک ہر ذرے کا علم اس کے پاس ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، بڑی صفات کا مالک ہے. نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت کا مالک ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا اپنے اختیارات کسی کو دیے ہیں. وہ اکیلا ہی ہے، بے نیاز ہیں. کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے چلے. میرے محترم عزیزو دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 شخصوں کے بارے میں فرمایا اور بہت سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے. اور اس میں جو گناہ بیان کیے گئے ہیں آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، بلکہ عموماً پائے جاتے ہیں. اس لیے ان گناہوں سے بچنا میری اور آپ سب کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں فرمائیں گے. قرآن کریم میں کافروں، فاسقوں، فاجروں، بے دینوں، حق و باطل کو ملانے والوں کے بارے میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ لیکن وہی بری صفات، وہی گناہ، وہی سزا، وہی وعید اس حدیث میں مسلمان کے لیے ہے۔ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس میں چند گناہ پائے جاتے ہیں، ہر ایک مجرم یہ تینوں پائے جائیں تو ایسا نہیں کہ تینوں جب پائے جائیں گے، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، یعنی ان میں سے ہر آدمی کے لیے یہ وعید ہے۔ تینوں گناہ جن میں جمع ہو جائیں اس کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے وعید ہے۔ اگر تینوں جمع ہو جائیں تو پھر تو لعنت ہی لعنت ہے۔ تو فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کی ناراضگی فرمائیں گے۔ پہلا، اس سے بات نہیں کریں گے۔ دوسرا فرمایا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، یعنی شفقت سے، محبت سے، پیار سے، نرمی سے دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیں گے تو غضب سے، ناراضگی سے۔ اور تیسری بات فرمائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے۔ جتنے بھی گناہ گار قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو یا تو ویسی معاف فرما دیں گے اور یا ان کو سزا دینے کے بعد جہنم میں ان کی گناہوں سے ان کو پاک کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جلدی پاک نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، لیکن یہ جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا اس کو لمبے زمانے تک ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے۔ اور چوتھی سزا بیان فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک سزا ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ لیکن یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر سزائیں صرف کافر کے لیے ہیں، مسلمان کے لیے نہیں۔ اور یہاں پر اس حدیث میں تو جو سزا بیان ہو رہی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو 4 سزائیں ملیں گی۔ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب ایسی سخت وعید سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ خابوا و خسروا، پھر تو یہ لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ یعنی اتنی سخت سزا، ایسے گناہ کرنے والوں کو اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ اللہ ان سے بات تک نہ فرمائیں، ان کو دیکھیں تک نہیں، ان کو گناہوں سے پاک نہ فرمائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتا دیجئے کون ہوں گے یہ لوگ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچیں، ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ اگر ہم ان میں شامل ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیو، 3 گناہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسبل، پہلا گناہ جو ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کیا تصور کریں گے اللہ کی ناراضگی پر ہم فخر محسوس کریں؟ وہ کیا ہے؟
اپنے ٹخنوں سے شلوار کے اور تہبند وغیرہ نیچے لٹکانے والا ہے۔ یہ جو ٹخنوں کا چھپانا ہے، جس کو عام سمجھتے ہیں ہم لوگ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹخنے چھپانے کے بارے میں، مجھے تھوڑا سا بھول رہا ہے کہ 5 ابواب ہیں یا 8 ابواب ہیں، 5 تو پکے ہیں، 8 میں شک ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اتنے ابواب قائم کیے ہیں اور ہر باب میں الگ الگ عنوان قائم کیا ہے، اور ہر باب میں ایسی حدیثیں لائے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے چھپانے سے سختی سے منع فرمایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹخنے صرف نماز میں چھپانے نہیں ہیں، ٹخنے صرف نماز میں مسجد آتے ہیں تو شو اوپر کر لی، کسی حدیث میں نماز کا ذکر نہیں۔ ہاں، نماز میں ٹخنے چھپانا اور زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ مسجد میں بھی گناہ کر رہا ہے، نماز کے اندر بھی عبادت کر رہا ہے، عبادت میں بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ لیکن کسی حدیث میں نماز کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا حکم صرف نماز کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جتنا حصہ ٹخنوں کا چادر سے نیچے، یعنی ٹخنوں سے چادر کا نیچے چلا جائے، جتنا حصہ چادر کے نیچے آ جائے ٹخنوں سے، فرمایا وہ جہنم میں چلے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ صرف حصہ جہنم میں جائے اور باقی کو جنت میں ڈال دیا جائے، ایسا تو نہیں، جسم کے ٹکڑے تو نہیں ہوں گے، آدھا حصہ جنت میں آدھا حصہ جہنم میں۔ یہ جہنم کی وعید ہے، اور جتنا حصہ اس لیے بتایا کہ ذرہ سا بھی ٹخنا چھپ گیا تو یہ وعید ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ پوری شلوار نیچے چلی گئی اور چادر نیچے زمین کو پہنچ گئی یا کھینچنے لگ گیا تو تب ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی چادر کو نیچے تکبر کی وجہ سے لٹایا، نیچے کیا، تو اس کے لیے وعید ہے۔ صحابہ اکرام اجمعین اس عمل میں جن کی تربیت جناب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہی تھی، کہ اس امت کے سب سے برگزیدہ لوگ ہیں، جن کو قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے القاب دیے ہیں، وہ اتنے بچتے تھے کہ اکثر صحابہ اپنی چادر آدھی پنڈلی پہ رکھتے تھے، آدھی پنڈلی، کہ کہیں ٹخنا چھپ نہ جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسم کمزور تھا اور چادر باندھتے تھے، اس وقت شلواروں کا رواج نہیں تھا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پہنی نہیں، پسند فرمائی، یعنی اس وقت کوئی شلوار بنی ہوگی تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ اچھی ہے، اس میں پردہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ شلوار اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، تو وہ چادر باندھتے تھے، نحیف ہونے کی وجہ سے وہ چادر پھر نیچے چلی جاتی تھی۔ تو اتنا پریشان کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بار بار اوپر کرتا ہوں، لیکن وہ چادر نیچے چلی جاتی ہے، تو مجھے اس کا گناہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا انکا لست منہم، اے ابو بکر تو ان میں سے نہیں۔ یعنی ایک آدمی بار بار کوشش کرتا ہے، بچتا ہے، اور پھر ابو بکر صدیق جیسا آدمی خوف خدا، تقوی، للہیت کے امام، انبیاء کے بعد جن کا تقوی سب سے زیادہ ہو،
وہ بھی پریشان ہیں کہ کہیں میں اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈال دی جائے۔ یعنی جن صحابہ کو ابو بکر فی الجنہ نام لے کر جنت کی بشارتیں دی، وہ بھی گناہوں سے بچنے کی فکر میں ہیں اور کہیں اس گناہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اور ایک میں اور آپ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں جی ہو جائے گا، دیکھی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں ہمارا آخرت پر صحیح یقین نہیں، یقین کامل نہیں، اور یقین کامل کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں غیب پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، وہاں ایمان کا ذکر ہے۔ گزشتہ کتابوں پر وغیرہ ایمان لانا، ایمانیات کا بیان ہے۔ لیکن جہاں آخرت کی بات آئی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر کامل یقین شرط ہے، اور یقین اگر ہو جائے گا تو پھر ہماری یہ حالت نہیں ہوگی جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے فکر مند ہو جائیں گے، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مجبور ہیں آپس میں۔ پہلے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں کہ جو لوگ آپ کو گناہوں کی دعوت دیتے ہوں۔ آپ اگر وہاں پہ آپ کو گناہ پر مجبور کر رہے تو کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں بھائی، اور اگر خدا نخواستہ جگہ ملنا بھی مشکل، حالات بھی ایسے ہیں، دوسری جگہ نوکری بھی ملنا مشکل ہے، اور آفس کی طرف سے واقعی سختی ہے، ایک تو بناوٹی، کوئی ایسا کمپنی، کوئی ایسا ادارہ جس میں آپ جاب کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے واقعی سختی ہے کہ اس کے بغیر آپ کو نکال دیا جائے گا، یا آپ کو سخت سزا دی جائے گی، تکلیف دی جائے گی، اور آپ مجبور بھی ہیں، تو چلو جتنا مجبور ہیں اتنا حد تک کر لیں بھائی۔ وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اللہ بھی جانتے ہیں نا بھائی۔ لیکن ہم تو 24 گھنٹے شادی بیاہ، موت، غمی، ہر جگہ ہم اس کو فخر محسوس کرتے ہیں، کمال محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے۔ تو بہرحال پہلا گناہ المسبل، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ دوسرا گناہ المنان، احسان کر کے، نیکی کر کے، صدقہ و خیرات دے کر، زکوٰۃ دے کر احسان جتانے والا۔ دوسرے دن کہتا ہے ارے میں نے تجھے فلاں چیز دی، تجھ پر میں نے یہ احسان کیا، تجھے میں نے اتنا کھلایا پلایا، تجھے میں نے اتنے پیسے دیے، فلاں چیز دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرما رہے احسان مت جتلاؤ، بلکہ ابتدائی یہاں سے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اپنی نیکیاں احسان جتلا کر باطل مت کرو۔ گویا کہ احسان جتانے کے بعد کوئی اور چیز ضرورت نہیں ہے جس سے آپ کی وہ ساری نیکی برباد ہو جائے، بس احسان جتلا دیا باطل ہو گئی۔ جیسے نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے نا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، یا آپ بات کر لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، نماز ٹوٹ گئی۔ تو فرمایا احسان جتانے سے تمہارا صدقہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، بلکہ قیامت کے دن یہ سزا کا مستحق بن گئے۔ بھائی صدقے پر ثواب تو بعد کی بات ہے، المنان کو جہنم کی وعید ہے، اللہ ایسے آدمی کو دیکھیں گے نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ بڑے غیور ہیں۔ جیسے ہم میں سے جو آدمی غیرت مند ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ میرا بچہ لوگوں سے سوال کرے، بھیک مانگے۔
وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا لوگوں کے سامنے جائے اور ان سے بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اپنے بندوں کے بارے میں اولاً تو یہ پسند نہیں فرماتے کہ بھیک مانگیں، اس لیے بغیر ضرورت کے مانگنے کو سخت حرام قرار دیا ہے کہ ضرورت اگر مجبوری نہیں ہے، سخت مجبوری، فاقہ، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بڑی آفت اور مصیبت آ گئی ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں تو سوال کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے، ذات کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ کئی جہنم کے انگارے ہیں، جو چاہے زیادہ کر لے، جو چاہے کم کر لے، یعنی جتنا بھی مانگ کر، بھیک مانگ کر، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے پسند نہیں فرماتے وہ کسی کے سامنے بھیک مانگے۔ پھر اگر کسی بندے نے مجبور ہو کر یا کسی بھی وجہ سے آخری حد کر دی اور بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، بندے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، بھیک مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے دوسرے بندے کو کہتے ہیں دیکھو اس نے تو اپنی آخری حد کر دی، اپنی ساری عزت گرا دی، خاک میں ملا دی، یہ بندہ ہو کر بندے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دینے والے سے کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا، بس اس کی بے عزتی کے لیے یہی کافی ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہہ رہے کہ بھائی تم دے سکتے ہو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو معاف کر دو۔ اما السائل فلا تنہر، سائل کو ڈانٹو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، ہٹا کٹا مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی، بے غیرت، بھوکا، کہاں سے بھوکے ننگے آ جاتے ہیں، ہر جگہ مانگ رہے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے، مطلب نعوذ باللہ اس طرح کی الٹے سیدھے، ڈانٹو۔ محمد سائل فلا تنہر، فرمایا کہ الٹی سیدھی بات بھی کرے تب بھی سائل کو مت ڈانٹو۔ قول معروف، دستور کی بات دو، اور اگر اس نے کوئی غلط بات بھی کہہ دی، جیسے اس نے کہہ دیا اتنے چودھری بنے پھرتے، اتنے پیسے ہیں، 10 روپے دیتے ہو مرتے ہو، 20 روپے دیتے ہو، کون سی تمہاری جان نکل رہی، دے دو نا پیسے، تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ، معاف کر دو، اس کی غلطی ہے تب بھی معاف کر دو۔ فرمایا اگر اس کے اس کہنے کے بعد آپ نے الٹی سیدھی بات کہہ دی اور پھر کچھ دے دیا، اس نے نہیں، اللہ فرماتے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسے صدقے سے نہ دینا بہتر تھا، اچھی بات کہہ دیتے۔ تو اللہ یہ نہیں پسند فرماتے کہ میرے بندے کو اور ذلیل کرو۔ اب آپ کو اللہ نے توفیق دی، نیکی کر لی تو نیکی تو کر لی، تو صدقہ ہو گیا، پیسے دے دیے آپ کو، اللہ نے اس کے بدلے میں اجر دے دیا، اور وہ اجر آپ کے پیسوں سے کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ وہ کون اجر دے گا؟ اللہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فقیر کے ہاتھ میں پیسے جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتے ہیں، فقیر کے ہاتھ میں پیسے بعد میں جاتے ہیں، اس سے پہلے یہ پیسے کہاں جاتے ہیں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تم نے تو اللہ کو دیے، اس کو تو دیے ہی نہیں، اس پر تمہارا کیا احسان ہے؟ تو جب اللہ کو دے دیا اب تم احسان جتا رہے ہو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم نے میرے بندے پر آئندہ بھی کبھی احسان جتایا، کبھی تکلیف دی، کبھی وہ صدقہ خیرات کی وجہ سے اس سے اضافی کام لیا، بھائی تمہارے ساتھ فلاں انسان کے ادھر میرے ساتھ کام کر لو، جبرن کام لیا کوئی، فرمایا یاد رکھو سارا صدقہ برباد اور جہنم کے ایندھن بنو گے۔
والمنان، دوسرا آدمی احسان جتانے والا، یہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے۔ اور تیسرا آدمی فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے کاروبار کو، اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، خدا کی قسم یہ اتنے میں تو مجھے نہیں پڑا، حالانکہ اس سے بھی کم میں پڑا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے تو جھوٹی قسم نہیں کھائی، مثال طور پر اس نے کہا کہ بھئی 3000 میں دے دو یہ چیز مجھے، آپ نے کہا اللہ کی قسم اتنے میں تو مجھے نہیں پڑا، اتنے میں تو مجھے نہیں پڑا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے تو 2000 میں پڑا ہے۔ تو بعض دفعہ ہم غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے سچ بولا، سچ نہیں جھوٹ بولا ہے۔ یاد رکھیں شرعی مسئلہ ہے، قسم جو ہے جس کے لیے آپ قسم کھاتے ہیں اس کے ذہن کے مطابق ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں اتنے میں مجھے نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس سے مہنگا پڑا ہے، اب آپ کہتے ہیں نہیں میرا مطلب اس سے کم میں پڑا، یہ مطلب اس کو سمجھا دو نا، کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، ينفق ثم يمحق، فرمایا کاروبار تو چل پڑتا ہے لیکن پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ مال لڑائی کا باعث، نا اتفاقی کا باعث، قتل و غارت گری کا باعث، مختلف بیماریوں کا باعث، ناراضگیوں کا باعث، مصیبتوں کا باعث، ہسپتال ڈاکٹروں پتہ نہیں کہاں کہاں لگے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ عذاب بن جاتا ہے۔ تو جھوٹی قسم کھانا بہت ناجائز، بہت بری بات ہے۔ دیکھیے قسم تو آدمی کھائے بھی وہاں جہاں کوئی مقدمہ ہو، آپ پر کوئی دعویٰ ہو اور آپ اس میں پھنس جائیں اور مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو آپ سے قسم کا مطالبہ کرے اور آپ مجبور ہو تب قسم کھائے۔ بھائی یہاں تو دکاندار میں آپ مال بیچ رہے ہو، بھائی بیچنے میں کیا مجبوری، آپ تو مالک ہیں، کون سی مجبوری؟ اور جہاں قسم میں آدمی مجبور ہو جائے تو شریعت نے وہاں بھی یہ گنجائش دی ہے کہ آدمی سچی قسم بھی نہ کھائے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ ایک آدمی پر قسم آ رہی ہے بھئی یہ اتنے پیسے تمہارے ذمہ لازم ہیں، اگر تم کہتے ہو نہیں تو قسم کھاؤ، وہ کہتا ہے یہ لے پیسے، میں قسم نہیں کھاتا، شریعت اس کو شاباش دیتی ہے، بہت اچھا، اس نے اللہ کے نام کی لاج رکھ لی، 2000 5000 10,000 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ میں اللہ کے نام نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ یہ ہے مومن، اللہ کے نام کو بلند رکھا، سچی قسم بھی نہ کھائے، اس کو فدیہ کہتے ہیں، فدیہ یمین، یمین کا فدیہ۔ ایک آدمی منکر ہو نا بھائی، میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ پر میرے 1 لاکھ روپے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے اوپر نہیں ہیں، قاضی کے پاس چلا گیا، قاضی مجھ سے کہے گا بھائی گواہ لاؤ، میرے پاس گواہ نہیں ہے، میں کہوں گا یہ قسم کھائے، اب وہ شخص کہتا جی میں قسم نہیں کھاتا، شریعت اس کو جھوٹا نہیں کہتی، وہ کہتا ہے میں قسم نہیں کھاتا پیسے دے دیتا ہوں۔ تو 2 مطلب ہو سکتے نا، ایک مطلب تو یہ کہ واقعی جھوٹا تھا اس لیے قسم نہیں کھا رہا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ قسم نہیں کھانا چاہتا، اللہ کے نام کی عظمت کا خیال کر کے اس لیے پیسے دے رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں ہم یہی مطلب لیں گے کہ اللہ کے نام کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، یہ اچھی بات ہے، اس کی عزت ہے اس میں، اور اللہ کے نام کی عظمت ہے۔ تو بہرحال جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کاروبار کو بڑھانا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا مال بک گیا، 150 1000 10,000 کما لیے، ہم کامیاب ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کی وجہ سے ہم جہنم کے حقدار ہو گئے۔ یہ سب باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو حدیث پوری کا خلاصہ یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیدنا ابو ذر نے فرمایا یہ تو ہلاک و برباد ہو گئے، وہ کون ہے 3 یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 3 آدمی ہے، المسبل، ایک اپنے شلوار یا پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، اور المنان، احسان کر کے احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسموں سے اپنے کاروبار چلانے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔